اسٹوڈینٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران. جیسا کہ یہ ہمارا 11واں لیکچر ہے اور آپ کو بتایا کہ ہم انویزیبل گڈس پڑھ رہے تھے جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں موجود ہوتی ہیں اور ملکی زر مبادلہ کی کمائی اور یہاں خرچ کا ذریعہ بنتی ہیں. تو ہمارا جو اس میں 7th پوائنٹ تھا وہ یہ غیر ملکی قرضے ہیں. اگر کوئی ملک کسی سے غیر ملکی قرضے لیتا ہے تو اس کو بھی پھر زر مبادلہ کی شکل میں ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں اور زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح قرضوں کی سود کی جو وصولی ہوتی ہے وہ بیرونی کمائی میں شامل ہو جاتی ہے، ہمارے پاس نہیں رہتی اور دوسرے جدھر سے ہم نے قرضہ لیا ہوتا ہے یہ ان کی ذریعہ بن جاتی ہے. پھر غیر ملکی امداد ہے، وہ بھی ہماری ذریعہ بنتی ہے. اگر جس ملک کو غیر ملکی امداد دی جائے گی وہ اس کی انکم کا حصہ ہوگی. پھر اس کے علاوہ افرادی قوت کی غیر ملکی ترسیلات، فورن ریمیٹنس جو ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف چیزیں ہی نہیں جاتی، صرف سیر و سیاحت ہی نہیں ہوتی، یا آپ یہ کہہ لیں صرف ہم قرضے نہیں لیتے، بلکہ ہمارے ملک ایک ملک کے لوگ کسی دوسرے ملک کے لوگوں میں جا کر وہاں پر کام کرتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں. اور پھر وہ ہزاروں لوگ دوسرے ممالک میں اگر فرض کریں ہمارے ملک کے گئے ہوئے ہیں، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً ہمارے 25 لاکھ افراد ہیں جو کہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. تو وہ جتنی بھی چیزیں پیسے بھیجتے ہیں اپنے ملک کے لیے وہ زر مبادلہ کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو لوگ باہر کے ملکوں کے لوگ ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں تو وہ زر مبادلہ کی شکل میں دوسرے ملکوں کے پاس ہمارے پیسے چلے جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ کہ سال بھر میں جو ہے کتنا زر مبادلہ کمایا، کتنا خرچ کیا. اگر سال بھر میں جو زر مبادلہ کی کل وصولیوں کی مقدار ادائیگیوں سے زیادہ ہے تو ہم ملک میں ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ سرپلس ہوگا. اور اگر کل وصولیاں جو ہیں وہ ادائیگیوں سے کم ہو جائیں گی تو اس صورت میں ادائیگیوں کا توازن یا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیفیسٹ میں ہو جائے گا. اب یہ کہ مختلف لوگوں نے ڈیفینیشن ڈفرینٹ جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے کہ ڈیلبرٹ اینڈ سنائڈر، یہ اکانومسٹ تھے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ توازن ادائیگی سے مراد اشیاء و خدمات کے تمام مبادلات، انتقالات کی قدر زر اور قرضے یا ملکیت کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی توازن ادائیگی ہے اس میں جو بھی ویزیبل انویزیبل گڈز ہیں اور جتنی بھی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم بھیجتے ہیں یا منگاتے ہیں ان کی جو قدر زر ہے اور جتنا ملکوں نے قرض لیا ہوتا ہے ان کا مجموعہ جو ہے وہ توازن ادائیگی ہے، جن کی باشندوں، کاروباری لوگوں، حکومت اور دیگر اداروں اور باقی دنیا کے درمیان ایک مدت کے لیے مناسب طور پر قسم بندی کی گئی ہو. یعنی کہ یہ ایک سال کے دوران اگر کسی ملک میں جو تمام مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا جو کہ میں نے ابھی بیان کی ہے وہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے، ان کی ادائیگی اور ان کی وصولیوں کا جو توازن ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کہلاتا ہے. پھر کنڈل برگر نے کہا تھا کہ ادائیگیوں کے توازن سے مراد معاشی لین دین کا ایسا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے جو کسی ایک ملک کے باشندے دیگر غیر ممالک کے باشندوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ معاشی لین دین ہے جو ویزیبل انویزیبل گڈس ہر طرح کی چیزوں پہ شامل ہوتا ہے. پھر میڈ نے معیشت دان جو جے ای میڈ تھا، اس نے یہ کہا کہ جو بین توازن تجارت ہے اس میں مرئی اور غیر مرئی دونوں اشیاء کو توازن تجارت میں شامل کیا ہے، اس لیے وہ انہیں تجارتی مدات یعنی کہ ٹریڈ آئٹمز قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ویزیبل انویزیبل گڈز ہیں یہ ٹریڈ آئٹمز ہیں اس کے نزدیک، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے جو قرضے عطیات وصول کیے جاتے ہیں یا انہیں دیے جاتے ہیں وہ انتقالی مدات قرار دیتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر آئٹمز ہیں. کچھ ٹریڈ آئٹمز ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جن کو ہم ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں وہ ہمارے ٹریڈ آئٹمز ہیں. اور پروفیسر میڈ کے مطابق توازنی ادائیگی کا دار و مدار تجارتی مدات پر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح تجارت کرتے ہیں توازنی ادائیگی اس چیز پہ بیس کرتی ہیں. پھر جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو توازن ادائیگی ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے: کرنٹ اکاؤنٹ، کیپٹل اکاؤنٹ. نمبر 1 جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ، حساب رواں چلنت، جسے پتہ نہیں اسے اور بھی کچھ کہتے ہیں، ابھی آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں جو موجودہ سال جو حساب رواں ہوتا ہے، جو موجودہ
سال میں جس کے بدلے ادائیگیاں وصولیاں سال رواں کے دوران ہی کرنی پڑتی ہیں، اس حساب سے نجی سامان تجارت، غیر مرئی مداد، نقل و حمل کے اخراجات، سیاحت کے اخراجات، نجی تحائف، سرکاری آمدنی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامان جنگ کی خرید و فروخت اور سرکاری امداد و گرانٹ بھی شامل ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سے مطلب ہے کہ جو موجودہ سال یا رواں سال میں جتنے بھی چیزوں کی جو ویزیبل گوڈز ہیں، جو کہ آپ پڑھیں انویزیبل گوڈز ہیں یعنی کہ سروسز ہیں، چاہے ہماری اشیاء و خدمات ہیں، چاہے ہماری ریمیٹنس ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا جو خرید و فروخت ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ رواں سال کا جو ہے وہ ادائیگی کا توازن ہوتا ہے۔ پھر کیپٹل اکاؤنٹ کیا ہے کہ حساب سرمایہ میں کسی سال کے دوران طویل عرصے کے لیے بیرون ممالک کی جانب سرمایہ کاری کی حرکت پذیری ہے، ٹھیک ہے جی، یا دوسرے ملک سے اس ملک کی جانب سرمایہ کی حرکت پذیری ہے، یعنی کہ طویل عرصے تک جو آؤٹ فلو ہوتا ہے اور ان فلو ہوتا ہے، یعنی کہ آؤٹ فلو کہ جو ہمارا سرمایہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، ان فلو جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں خسارہ پیدا ہو جائے تو اسے ہم کیپٹل اکاؤنٹ سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اسے پورا کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے ممالک سے غیر ملکی امداد اور قرضے لے کر اس کو خسارے کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ اور کسی بھی ملک کے توازن ادائیگی صورتحال جاننے کے لیے حساب رواں اور حساب سرمایہ یعنی کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور جو کیپٹل اکاؤنٹ ہے، ان دونوں کی ادائیگیاں اور وصولیاں ہی خالص توازن کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور پھر یہ اگر فرض کریں کہ ہماری ان تمام حسابات کی کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کی اگر وصولیاں ادائیگیوں سے زیادہ ہوں گی تو ادائیگیوں کا توازن فاضل ہوگا یعنی کہ سرپلس ہوگا، ادروائز وہ ڈیفیسٹ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض معیشت دان انہی جو آئٹمز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں اور کیپٹل اکاؤنٹ میں دیکھتے ہیں، ان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ اٹونومس آئٹمز ہیں اور کچھ ہماری اکوموڈیٹنگ آئٹمز ہیں۔ وہ خود اختیار جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو وہ خود اختیار مدات یعنی کہ اٹونومس آئٹمز کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وصولیاں ادائیگیاں جو ہم عام اشیاء و خدمات کی باہمی تجارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انتقالی رقوم ہم ایک دوسرے کو جو ٹرانسفر پیمنٹس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو برآمدات، درآمدات، عطیات، تحائف وغیرہ اور سرمایہ کی جو حرکت پذیری ہے وہ ہماری اٹونومس آئٹمز ہیں۔ اور ہمارے اکوموڈیٹنگ آئٹمز کون سے ہیں؟ اگر ان سے مراد وہ مدات ہیں جو کہ خود اختیار مدات کے پیدا کردہ خلا کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثلاً کون سے آئٹمز؟ مرکزی بینک کے پاس موجود سونے کی مقدار یا غیر ملکی کرنسی کی مقدار یا غیر ملکی امداد اور قرضے جو ان توازنی ادائیگی کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ سیم وہی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ میں یعنی کہ جو اٹونومس ہمارے آئٹمز ہیں اس میں اگر ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہمارے حق میں نہیں رہتا تو پھر ہم اپنے ملک میں موجود کرنسی سے، سونے کے ذخائر سے، ان کی مقدار سے یا قرضے سے اس ادائیگی کے توازن کو، اس کے ڈیفیسٹ کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس۔ یہاں تک پھر ہمارا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔